اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات مودودی، حقیقت ایمان، حقیقت نماز، روزہ اور زکوٰۃ پڑھتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، حج۔ آج سے شروع کریں گے ہم حج اور اس کی حقیقت، اس کے معنی، اس کا مطلب اور اس کے ارکان کی تفصیل۔ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پچھلے خطبات میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے کہ یہ عبادتیں انسان کی زندگی کس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالتی اور اس کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اب اسلام کی فرض عبادتوں میں سے صرف حج باقی ہے، جس کے فائدے مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ حج کے معنی عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبے کی زیارت کا قصد کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا۔ حج کی ابتدا، سب سے پہلے اس کی ابتدا جس طرح ہوئی، اس کا قصہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس قصے کو غور سے سنیے تاکہ حج کی حقیقت اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے، پھر اس کے فائدوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حالات۔ کون مسلمان، عیسائی یا یہودی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی ان کو پیشوا مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں انہی کی اولاد سے ہیں۔ انہی کی روشن کی ہوئی شمع سے دنیا بھر میں ہدایت کا نور پھیلا ہے۔ 4000 برس سے زیادہ مدت گزری جب وہ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ساری دنیا خدا کو بھولی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہ تھا جو اپنی اصلی مالک کو پہچانتا ہو اور صرف اسی کے آگے اطاعت و بندگی میں سر جھکاتا ہو۔ جس قوم میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں، وہ اگرچہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن گمراہی میں بھی وہی سب سے آگے تھی۔ علم و فنون اور صنعت و حرفت میں ترقی کرنے کے لیے باوجود ان لوگوں کو اتنی ذرا سی بات نہ سوچتی تھی کہ مخلوق کبھی معبود ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاں ستاروں اور بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ نجوم، فالگری، غیب گوئی، جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے کا خوب چرچا تھا۔ جیسے آج کل ہندوؤں میں پنڈت اور برہمن ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی پجاریوں کا ایک طبقہ ہوتا تھا جو مندروں کی محافظت بھی کرتا، لوگوں کو پوجا بھی کراتا، شادی اور غمی وغیرہ کی رسمیں بھی کراتا اور غیب کی خبریں بھی لوگوں کو بتانے میں ڈھونگ رچاتا تھا۔ عام لوگ ان کے پھندے میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ انہی کو اپنی اچھی اور بری قسمت کا مالک سمجھتے تھے، انہی کے اشاروں پر چلتے تھے اور بے چوں چرا ان کی خواہشات کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ دیوتاؤں کے ہاں ان پجاریوں کی پہنچ ہے، یہ چاہیں تو ہم پر دیوتاؤں کی عنایت ہوگی ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پجاریوں کے اس گروہ کے ساتھ بادشاہوں کی ملی بھگت تھی۔ عام لوگوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے میں بادشاہ پجاریوں کے مددگار تھے اور پجاری بادشاہوں کے۔ ایک طرف حکومت ان پجاریوں کی پشت پناہی کرتی تھی اور دوسری طرف یہ پجاری لوگ عقیدوں میں یہ بات بٹھاتے تھے کہ بادشاہ وقت بھی خداؤں میں سے ایک ہے، ملک اور رعایت کا مالک ہے، اس کی زبان قانون ہے اور اس کو رعایا کی جان و مال پر ہر قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کے آگے پورے بندگی کے مراسم بجا لائے جاتے تھے تاکہ رعایا کے دل و دماغ پر ان کی خدائی کا خیال مسلط ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ۔ ایسے زمانے میں، ایسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لطف یہ ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے۔ اس گھر میں وہی تعلیم اور وہی تربیت ان کو مل سکتی تھی جو ایک پنڈت زادے کو ملا کرتی ہے۔ اس قسم کی باتیں بچپن سے کانوں میں پڑتی تھیں۔ وہی پیروں اور پیرزادوں کے رنگ ڈھنگ اپنے بھائی بندوں اور برادری کے لوگوں میں دیکھتے تھے۔ وہی مندر کی گدی ان کے لیے تیار تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنی قوم کے پیشوا بن سکتے تھے۔ وہی نذر و نیاز اور چڑھاوے جن سے ان کا خاندان مالا مال ہو رہا تھا ان کے لیے حاضر تھے۔ اسی طرح لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے اور عقیدت سے سر جھکانے کے لیے موجود تھے۔ اسی طرح دیوتاؤں سے رشتہ ملا کر اور غیب گوئی کا ڈھونگ رچا کر وہ انا کسان سے لے کر بادشاہ تک ہر ایک کو اپنے پیری کے پھندے میں پھانس سکتے تھے۔ اس اندھیرے میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حق کو جاننے اور ماننے والا موجود نہ تھا تو نہ ان کو حق کی روشنی ہی کہیں سے مل سکتی تھی، نہ کسی معمولی انسان کے بس کا یہ کام تھا کہ اس قدر زبردست ذاتی اور خاندانی فائدوں کو لات مار کر محض سچائی کے پیچھے دنیا بھر کی مصیبتیں مول لینے پر آمادہ ہو جاتا۔
حضرت ابراہیم کا اعلان برات، مگر حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی نہ تھے، کسی اور ہی مٹی سے ان کا خمیر بنا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سورج، چاند اور تارے جو خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں، یہ پتھر کے بت جن کو آدمی خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہم ہی جیسے انسان ہیں، آخر یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ جو بیچارے خود اپنے اختیار سے جنبش نہیں کر سکتے، جن میں آپ اپنی مدد کرنے کی قدرت نہیں، وہ جو اپنی موت اور زیست کے بھی مختار نہیں، ان کے پاس کیا دھرا ہے کہ انسان ان کے آگے عبادت میں سر جھکائے، ان سے اپنی حاجتیں مانگے، ان کی طاقت سے خوف کھائے اور ان کی خدمتگاری اور فرما برداری کرے۔ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جن سے کسی طور پر ہم واقف ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی ایسی نہیں جو خود محتاج نہ ہو، جو خود کسی طاقت سے دبی ہوئی نہ ہو، اور جس پر کبھی نہ کبھی زوال نہ آتا ہو۔ پھر جب ان سب کا یہ حال ہے تو ان میں سے کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان میں سے کسی نے مجھ کو پیدا نہیں کیا، نہ کسی کے ہاتھ میں رزق اور حاجت روائی کی کنجیاں ہیں، تو میں ان کو رب کیوں مانوں اور کیوں ان کے آگے بندگی اور اطاعت میں سر جھکاؤں؟ میرا رب تو وہی ہو سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس کے سب محتاج ہیں اور جس کے اختیار میں سب کی موت و زیست اور سب کا نفع و نقصان ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ جن معبودوں کو میری قوم پوجتی ہے، ان کو میں ہرگز نہ پوجوں گا، اور اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے علی الاعلان لوگوں سے کہہ دیا کہ سورہ نام بتا رہی ہے کہ جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ سورہ نام ہی کی اگلی آیت بتاتی ہے کہ میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کی عبادت و بندگی کے لیے خاص کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ مصائب کے پہاڑ۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ باپ نے کہا میں آنکھ کر دوں گا اور گھر سے نکال باہر کر دوں گا۔ قوم نے کہا ہم میں سے کوئی تمہیں پناہ نہ دے گا۔ حکومت بھی ان کے پیچھے پڑ گئی اور بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، مگر وہ یک و تنہا انسان سب سے مقابلے میں سچائی کی خاطر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ کو ادب سے جواب دیا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمہیں نہیں ملا، اس لیے بجائے اس کے کہ میں تمہاری پیروی کروں، تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ قوم کی دھمکیوں کے جواب میں اس کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ثابت کر دیا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو وہ خود کس قدر بے بس ہیں۔ بادشاہ کے بھرے دربار میں جا کر صاف کہہ دیا تو میرا رب نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری اور تیری زندگی اور موت ہے، جس کے قانون کی بندش میں سورج تک جکڑا ہوا ہے۔ آخر شاہی دربار میں فیصلہ ہوا کہ اس شخص کو زندہ جلا ڈالا جائے، مگر وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط رکھنے والا انسان جو خدا واحد پر ایمان لا چکا تھا، اس ہولناک سزا کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے اپنی قدرت سے آگ میں جلنے سے بچا لیا تو وہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، قوم اور وطن سب چھوڑ کر صرف اپنی بیوی اور ایک بھتیجے کو لے کر غریب الوطنی میں ملک کی خاک چھاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس شخص کے لیے اپنے گھر میں محنت کی گدی موجود تھی، جو اس پر بیٹھ کر قوم کا مہنت کہتے ہیں نا ان کو، جو وہ ہوتے ہیں پجاریوں کے، جو اچھا مہنت ہوتے پجاری، انہیں کہتے ہیں مہنت۔ بڑے پنڈوں کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، بڑے پجاری جو ہوتے ہیں۔ صحیح مہنت کی گدی موجود تھی، جو اس پر بیٹھ کر اپنی قوم کا پیرو بن سکتا تھا۔ دولت تو عزت دونوں جس کے قدم چومنے کے لیے تیار تھی، اور جو اپنی اولاد کو بھی اس مہنتی کی گدی پر مزے لوٹنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، اس نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جلا وطنی اور بے سر و سامانی کی زندگی پسند کی، کیونکہ دنیا کے جھوٹے خداؤں کے جال میں پھانس کر خود مزے کرنا اسے گوارا نہ تھا، اور اس مقابلے میں یہ گوارا تھا کہ ایک سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس جرم کی پاداش میں کہیں چین سے نہ بیٹھ سکے۔ ہجرت۔ وطن سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسافرت کی زندگی میں ان پہ کیا گزری ہوگی۔ مال و زر کچھ ساتھ لے کر نہ نکلے تھے، باہر نکلے اپنی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں پھر رہے تھے، بلکہ رات دن فکر تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک بندگی سے نکال کے صرف ایک خدا کا بندہ بنائے۔ اس خیال کے آدمی کو جب اس کے اپنے باپ نے، اس کی اپنی قوم نے برداشت نہ کیا، اور کون برداشت کر سکتا تھا؟ کہاں اس کی آؤ بھگت ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ وہی مندروں کے مہنت اور وہی خدائی کے مدعی بادشاہ موجود تھے، اور ہر جگہ وہی جاہل عوام بستے تھے جو ان جھوٹے خداؤں کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ شخص کہاں چین سے بیٹھ سکتا تھا جو نہ صرف خود ہی خدا کے سوا کسی کی خدائی ماننے کو تیار تھا، بلکہ دوسرے سے بھی اعلانیہ کہتا پھرتا تھا کہ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور آقا نہیں، سب کے آقائی خداوندی کا تختہ الٹ دو اور صرف اس کی ایک بندے بن کے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی جگہ قرار نصیب نہ ہوا، سالہ سال بے خانماں پھرتے رہے، کبھی کنعان میں
کی بستیوں میں ہیں تو کبھی مصر میں اور کبھی عرب کے ریگستان میں، اس طرح ساری جوانی بیت گئی اور کالے بال سفید ہو گئے۔ اولاد اور اس کی تربیت۔ اخیر عمر میں 90 برس پورے ہونے میں صرف 4 سال باقی تھے اور اولاد سے مایوسی ہو چکی تھی۔ اللہ نے اولاد دی، لیکن اللہ کے بندے کو اب بھی یہ فکر نہ ہوئی کہ خود خانمہ برباد ہوا ہوں تو کم از کم اپنے بچوں کو ہی دنیا کمانے کا قابل بناؤں اور انہیں کسی ایسے کام پہ لگا جاؤں کہ روٹی کا سہارا مل جائے۔ نہیں، اس بوڑھے مسلمان کو فکر تھی تو یہ تھی کہ جس مشن کو پھیلانے خود اس نے اپنی عمر کھپا دی تھی، کاش کوئی ایسا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس مشن کو پھیلاتا رہے۔ اسی غرض کے لیے وہ اللہ سے اولاد کا آرزومند تھا۔ جب اللہ نے اولاد دی تو اس نے یہی چاہا کہ اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تیار کرے۔ اس انسان کامل کی زندگی ایک سچے اور اصلی مسلمان کی زندگی تھی۔ ابتدائی جوانی میں ہوش سنبھالنے کے بعد ہی جب اس نے اپنے خدا کو پہچانا اور پا لیا تو خدا نے اس سے کہا تھا کہ اسلام لے آیا، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میرا ہو کر رہے، اور اس نے جواب میں قول دے دیا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 131، کہ میں نے اسلام قبول کیا، میں رب العالمین کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا۔ اس قول و قرار کو اس سچے آدمی نے تمام عمر پوری پابندی کے ساتھ نباہ کر دکھایا۔ اس نے رب العالمین کی خاطر صدیوں کی آبائی مذہب اور اس کی رسموں اور عقیدوں کو چھوڑا اور دنیا کے ان سارے فائدوں کو چھوڑا، اپنی جان کو اپنے خطرے میں ڈالا، جلا وطنی کی مصیبتیں برداشت کیں، ملک کی خاک چھانی، اپنی زندگی کا ایک لمحہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا۔ اور بڑھاپے میں جب اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی دین اور یہی کام پسند کیا۔ سب سے بڑی آزمائش، مگر ان آزمائشوں کے بعد ایک اور آخری آزمائش باقی رہ گئی جس کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اس بڑھاپے میں جب کہ پوری مایوسی کے بعد اسے اولاد نصیب ہوئی، اپنے اکلوتے بیٹے کو رب العالمین کی خاطر قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ آزمائش بھی کر ڈالی گئی۔ جب اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، تب فیصلہ فرما دیا گیا کہ ہاں، اب تم نے اپنے مسلم ہونے کے دعوے کو بالکل سچ کر دکھایا ہے۔ اب تم اس کے اہم ہو کہ تمہیں ساری دنیا کا امام بنایا جائے۔ اسی بات کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، امامت عالم پر سرفرازی، یعنی کہ سورہ بقرہ بتا رہی ہے، اور ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان میں پورا اتر گیا اور فرمایا کہ میں تجھ کو انسانوں کا امام پیشوا بناتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا، ان میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں میرا عہد نہیں پہنچتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی سونپی گئی اور وہ اسلام کی عالمگیر تحریک کے لیڈر بنائے گئے۔ اب ان کو اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آئی جو مختلف علاقوں کو سنبھال کر بیٹھ جائیں اور ان کے خلیفہ یا نائب کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کام میں 3 آدمی ان کے لیے قوت بازو ثابت ہوئے، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، دوسرے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے یہ سن کر رب العالمین کی جان کی قربانی چاہتا ہے خود اپنی گردن خوشی خوشی چھری کے نیچے رکھ دی، تیسرے ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن بھیجنا، بھتیجے کو آپ نے صدوم کے علاقے میں بھیجا جس کو آج کل شرق اردن ٹرانس جارڈنیا کہتے ہیں۔ یہاں اس وقت کی سب سے زیادہ پاجی قوم رہتی تھی، اس لیے اس کی اصلاح مد نظر تھی اور ساتھ ہی دور دراز علاقوں پر بھی اثر ڈالنا مقصود تھی، کیونکہ ایران، عراق، مصر کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلے سب اسی علاقے سے گزرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین بھیجنا، چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا جس کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے اور سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں پہ بھی یہاں سے اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہی سے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت اسلام کی تحریک مصر تک پہنچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں رکھا، بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں مکے کے مقام پہ رکھا اور ایک مدت تک خود ان کے ساتھ رہ کر عرب کے تمام گوشوں میں اسلام کی تعلیم پھیلائی۔ تعمیر کعبہ، پھر یہی دونوں باپ بیٹوں نے اسلام تحریک کا وہ مرکز تعمیر کیا جو کعبے کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس مرکز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا اور خود ہی اس تعمیر کی جگہ تجویز کی تھی۔ یہ عمارت محض ایک عبادت گاہ ہی نہ تھی،
جیسے مسجدیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اول روز ہی سے اس دین اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز تبلیغ و اشاعت قرار دیا گیا تھا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ ایک خدا کو ماننے والے ہر جگہ سے کھینچ کر یہاں جمع ہوا کریں، مل کر خدا کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ اس کی پوری تفصیل کہ یہ مرکز کس طرح تعمیر ہوا، کن جذبات اور کن دعاؤں کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اس عمارت کو دیواریں اٹھائیں اور کیسے حج کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران بتا رہی ہے کہ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکے میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسا پرامن حرم بنایا ہے، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچل لیے جاتے ہیں، یعنی جب کہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت گری اور جنگ و جدل کا بازار گرم تھا، اس حرم میں ہمیشہ امن ہی رہا، حتیٰ کہ وحشی بدو تک اس حدود میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ پاتے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرتے۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف چلیں، آپ لوگ اپنے پوائنٹ شیئر کر سکتے ہیں یہاں سے، جو آپ کو پوائنٹ یونیک لگا ہو یا آپ نے لیا ہو۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لیے حنیفاً مسلمان کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے خود ہی غور و فکر کیا، اور بچپن سے وہ کبھی اس چیز کو مانے ہی نہیں کہ یہ لوگ، جبکہ ان کے والد، ان کا پیشہ یہی تھا، در پیڑھی چلتا چلا آ رہا تھا، پنڈت والا یا مہنت والا، تو ان کے لیے تو مطلب سب کچھ تھا، عزت تھی اور دولت تھی، ایک رتبہ تھا، لیکن پھر بھی وہ سوچو وچار میں رہے کہ کیا ہے کیسے ہے، یہ بہت زیادہ سوچنے والوں کے لیے وہ ہے کہ یہاں سے سبق کیا مطلب سوچیں، ایک اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں۔ ہم تو اپنے اس چھوٹے سے گھر سے نہیں نکل پاتے، انہوں نے تو اتنا سب کچھ چاہ کے دیش بھی چھوڑ دیا، ہجرت کرنی پڑی۔ یہ مہنت آج بھی موجود ہوتے ہیں انڈیا میں؟ مہنت ہوتے ہیں؟ ہاں مہنت ہے، ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے رتبے میں کمی ہے، رتبہ نہیں وہ ہے نہیں نہیں ہوتا۔ ابھی یہ خیر ابھی تو یہ کچھ شنکراچاریہ وغیرہ نہیں ہے، وہ جو اس ایرا میں تھا، آج کے ایرا میں بہت فرق ہے۔ ہاں بہت فرق ہے، لیکن ہے مطلب اپادھی ہاں، یا وہ موجود گدے ہیں، پہ ہے۔ یہ لوگ نکلتے ہیں، دیکھیں نہیں کمبھ میں پھر ان کی کتنی شان و شوکت ہوتی ہے اور یہ وہ، لیکن ان کی لگزریس لائف نہیں ہوتی ہے۔ پہلے میں لگزریس لائف ہوتی تھی، ان کا رتبہ الگ تھا، آج ہاں رتبے میں کمی ہے۔ ایک مطلب جو راجا ہوتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا اس سے اس کم نہیں ہوتے تھے، اوپر یہ نہیں، بادشاہ بھی۔ ہاں ہاں جو ورن سسٹم تھا اس میں پجاری سب سے اوپر ہوتے تھے، اس کے بعد راجا ہوتے تھے۔ بادشاہ بھی ان کی بات مانتے تھے۔ تو ورناکولر سسٹم میں مہنت پجاری سب سے اوپر ہوتے تھے، تو اپنے سسٹم کے یہ مین ہوتے تھے۔ وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے نا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ کے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا یہ ختم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ ان کا یہ اسٹیٹس تھا نا کہ بادشاہوں کو بھی وہ لوگ ہی گائیڈ کرتے تھے کہ اب تمہارے ساتھ یہ ہونے ہاں، والا ہے۔ اور گائیڈ کرتے تھے، اور انہی سے وہ جو شروعات میں جیسے جنگ لڑنے جائیں گے تو پہلے وہ تاریخ نکالیں گے، اور وہ جیسا بتائیں گے ویسا راجا کرے گا۔ یہ تو ابھی بھی ہوتا ہے ہوگا نا یہاں پہ کہ تاریخ نکال کے یا وقت نکال کے، مہورت وہ جسے سب کہتے ہوتا ہیں۔ ہے، ہاں، لیکن اس ٹائم کا اور اس ٹائم میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ نکلواتے تو آج بھی ہیں، مانتے صحیح۔ تو آج بھی ہیں، لیکن ان کے سٹیٹس میں فرق آیا ہے۔ اب کیوں نہیں کوئی مہنت بننا چاہتا، بہت کم ہوتے ہیں جو اسپرچل وے میں جاتے ہیں وہی مہنت بنتے ہیں، لیکن تب کا رتبہ ہوتا تھا، تب یہ ایک ڈیزگنیشن تھا، ایک پد تھا، اور یہ بڑا اپنے آپ میں بہت بڑی چیز تھی کہ آپ ایک مہنت کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ ایک مہنت بنو گے، ایک پجاری بنو گے، پھر آپ کا رتبہ راجا سے بھی اوپر ہے۔ چھتریے نیچے ہوتے تھے اور پجاری اوپر ہوتے تھے، براہمن اوپر ہوتے تھے۔ صحیح صحیح، چلیں آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کی یہ دعائیں۔ چانکیہ تھے نا، چانکیہ بھی تھا تو وہ چانکیہ پجاری مہنتی تھا، مہنت تھے، چانکیہ تھے۔ انہوں نے اور وکرمادتیہ کو بنایا۔
विक्रमादित्य को उन्होंने ही बनाया, पूरी बहुत बड़ा, मतलब उनका ही हाथ था सारा, बचपन से निकाल के लाना, उन्हें गद्दी पे बैठाना, इतने बड़े राजा हो। यहाँ की राजनीति जो है वो चाणक्य से इंस्पायर है, और जो नहीं इनसे अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, जो मतलब बहुत दिमागदार होता है उसे चाणक्य बोलते हैं। अच्छा, हम्म, सही मतलब सही। राजनीति में दिमागदार। मैंने तो इनका वही एपिसोड देखा ना, उससे पता चला काफी कुछ। इनकी सिर्फ एक बेइज्जती हुई थी ना वहां पर, हाँ, उसने चोल तो राजा ने बेइज्जती कर दी थी, ने निकाल दिया, हम्म, उसने बदला लिया था। बदला लेने के लिए, हालांकि उन्होंने सही गाइडेंस दी, और एक सही ट्रेन राजा किया, जो है। हाँ एक बच्चे को पिक करके और उसको ऐसे ट्रेन किया कि वो राजा बन गया, ये भी बड़ी बात थी भाई। हाँ। ऐसे और नाम सिर्फ थोड़ी हो भी जाते हैं। था भी राजा ही था वो, लेकिन इन लोगों ने उसको वो कर रखा था, ये भी नहीं कि किसी को भी, मतलब ये लोग ये भी तो मानते हैं कि कुल जानते और हैं ना, खून पैदाइश से होते हैं, ये हाँ, है जानते ना। हैं। शुद्ध तो खून। हम्म, हाँ, राजा वो होता भी है ना, ब्लड में होता है। सही। चले हम हज़रत इब्राहीम की दुआओं की तरफ चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं, और जबकि हमने इस घर के लोगों के लिए मरकज़ व मरजा और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि इब्राहीम के मकाम इबादत को जाए नमाज बनाओ, और इब्राहीम और इस्माइल को हिदायत की कि मेरे घर को तवाफ करने वाले और ठहरने वाले और रुकू और सुजूद करने वाले और लोगों के लिए पाको साफ रखो। और जबकि इब्राहीम ने दुआ की कि परवरदिगार इस शहर को पुरअमन शहर बना दे और यहाँ के बाशिंदों को फलों का रिस्क हम पहुंचा, जो इनमें से अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाने वाला हो। और जब इब्राहीम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे कि परवरदिगार हमारे इस कोशिश को कबूल फरमा, तो सब कुछ सुनता जानता है परवरदिगार, और तो हम दोनों को अपने मुस्लिम अताअत गुजार बना और हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, और हमें अपनी इबादत के तरीक़े बता और हम पर इनायत की नज़र रख के तू बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। परवरदिगार, और तो इन लोगों में इन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयात सुनाए और इनको किताब और दानाई की तालीम दे और इनके इखलाक दुरुस्त करे। यकीनन तू बड़ी कुव्वत वाला है और बड़ा हकीम है। फिर सूरह इब्राहीम में है कि और जबकि इब्राहीम ने दुआ की कि परवरदिगार इस शहर को पुरअमन बना, मुझको और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार इन बुतों ने बेहतरे लोगों को गुमराह किया है, सो जो कोई मेरे तरीके की पैरवी करे तू मेरा है, और जो मेरे तरीके से फिर जाए तो यकीनन तू गफूर और रहीम है। परवरदिगार, मैंने अपनी नस्ल की एक हिस्से को तेरी इस इज्जत वाले घर के पास इस बेआबो गया वादी में ला बसाया है ताकि ये नमाज कायम करें। बस ए रब, तू लोगों के दिलों में ऐसा शौक डाल कि वो इनकी तरफ खींच कर आए और इनको फलों से रिस्क पहुंचा। उम्मीद है कि तेरे शुक्रगुजार बंदे गुजार बनेंगे। फिर सूरह हज बता रही है, और जब हमने इब्राहीम के लिए इस घर की जगह मुकर्रर की इस हिदायत के साथ कि यहाँ शिर्क ना करो और मेरे घर के तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू और सुजूद सजदा करने वालों के लिए पाको साफ रखो, और लोगों में हज की आम मनादी कर दो कि तुम्हारे पास आएं, ख्वाह पैदल आएं या हर दूर दराज मकाम से दुबली ऊँटनियों पर आएं, ताकि यहाँ आकर वो देखें कि इनके लिए कैसे कैसे दीनी और दीनवी मुनाफे हैं। और इन चंद मुकर्रर दिनों में इन जानवरों पर जो अल्लाह ने इनको दिए हुए हैं अल्लाह का नाम लें, यानी कुर्बानी करें, और इसमें से खुद भी खाएं और तंग दस्तों मोहताज लोगों को भी खिलाएं। ब्रादरान इस्लाम, ये है हज की इब्तदा का किस्सा जिसे इस्लाम का 5वां रुकन करार दिया गया है। इससे आपको मालूम हो गया कि दुनिया में सबसे पहले जिस नबी को इस्लाम की आलमगीर दावत फैलाने पर मामूर किया गया था, मक्का इसके मिशन का सदर मुकाम था। काबा वो मरकज था जहाँ से ये तबलीग दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में पहुंचाई जाती थी, और हज का तरीका इसलिए मुकर्रर किया गया था कि जो लोग खुदाए वाहिद की बंदगी का इकरार करें और इसकी इताअत में दाखिल हों, ख्वाह वो किसी कौम और किसी मुल्क के से ताल्लुक़ रखते हों, सब के सब इस एक मरकज से वाबस्ता हो जाएं और हर साल यहाँ जमा होकर इस मरकज के गिर्दो तवाफ करें। गोया ज़ाहिर में अपनी इस बातनी कैफियत का नक्शा जमा लें कि इनकी ज़िंदगी इस पहिए की तरह है जो हमेशा अपने धरे के गिर्द ही घूमती है। यानी कि हज की जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हमें यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ पता चला, कुछ मालूम था, कुछ पता चला। अब अगली नशिस्त में हम हज की तारीख पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने इब्तदाई किस्सा पढ़ा था, 5वां रुकन, तो तारीख पढ़ते हुए हम चलेंगे हज के अरकान की तरफ। इंशाल्लाह अगली नशिस्त हज की तारीख पे है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।